حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ فلاں شہر کا قصاب جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بڑا تجسس ہوا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس شہر کا سفر کر کے وہاں قصاب کو تلاش کیا اور خاموشی سے دیکھتے رہے کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس پر اللہ نے اسے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دن بھر اس قصاب نے معمول کے مطابق گوشت فروخت کیا اور اس دوران ایک گوشت کا ٹکڑا الگ رکھ لیا، پھر جب دکان بند کی تو اس ٹکڑے کو تھیلے میں ڈال کر گھر کی جانب چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس قصاب سے اس کا مہمان بننے کی گزارش کی تو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے تو اس شخص نے گوشت کو اچھی طرح سے پکایا اور پھر چند بوٹیوں کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر لیا، پھر گھر کے اندرونی حصے میں چارپائی پر لیٹی ایک بوڑھی خاتون کو اٹھایا، اسے پیار سے کھانا کھلایا اور اس کا بستر وغیرہ سیدھا کیا۔ پھر اس بوڑھی خاتون نے اس قصاب کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ مسکرا دیا۔ اس سب کے بعد قصاب نے اس عورت کو بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ آپ علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد قصاب سے دریافت کیا کہ بستر پر لیٹی ہوئی خاتون کون ہے اور اس نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ تو اس قصاب نے بتایا کہ وہ میری والدہ ہیں اور بے حد سادہ خاتون ہیں۔ میں جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو وہ مجھے یہی دعا دیتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنانا، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں میں ایک معمولی سا قصاب اور کہاں اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی پیغمبر خدا موسیٰ ہوں اور مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، اور اللہ سے یہی سن کر میں تمہاری زیارت کرنے آیا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں والدین کی خدمت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔